شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ صدقہ کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ثواب کی صورت یہ ہے کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو جبکہ تمہاری تندرستی قائم ہو اور تمہارے اندر دولت کی چاہت اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص ہو۔ اس حالت میں راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے تمہیں محتاجی کا خطرہ ہو اور دولت مندی کی دل میں آرزو ہو۔ ایسے وقت میں اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرنا سچی خدا پرستی اور خدا طلبی کی دلیل ہے، اور ایسے صدقے کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اور ایسا نہ ہونا چاہیے کہ تم سوچتے رہو اور ٹالتے رہو یہاں تک کہ جب موت کا وقت آ جائے اور جان کھینچ کر حلق میں آ جائے تو تم مال کے بارے میں وصیت کرنے لگو کہ اتنا پلا کو اور اتنا پلا کو، حالانکہ اب تو مال تمہاری ملکیت سے نکل کر پلا کا یعنی وارثوں کا ہی ہو جائے گا۔ تشریح: انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے کہ جب تک وہ تندرست اور توانا ہوتے ہیں اور موت سامنے نہیں کھڑی ہوتی، وہ اللہ کی رضا میں خرچ کرنے سے بخل کرتے ہیں۔ شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ اگر ہم نے راہ خدا میں خرچ کیا تو تمہارے پاس کمی ہو جائے گی، ہم خود تنگ دست اور محتاج ہو جائیں گے، اس لیے ان کا ہاتھ نہیں کھلتا۔ لیکن جب موت سامنے آ جاتی ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہتی تو انہیں صدقہ یاد آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طرز عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور مقبول صدقہ وہ ہے جو بندہ تندرستی اور توانائی کی ایسی حالت میں کرے کہ اس کے سامنے اپنے مسائل اور اپنا مستقبل بھی ہو، اور اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور آخرت کے ثواب کی امید میں اور رب کریم کے وعدوں پر یقین و اعتماد کرتے ہوئے اسی حالت میں ہاتھ کھول کر اللہ کی راہ میں اس کے بندوں پہ خرچ کرے۔ ایسے بندوں کے لیے قرآن مجید میں فلاح کا وعدہ ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق دے۔